الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال النبي من أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من قرأ القرآن وأقرأ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ پاک کا بے انتہا فضل ہے اور اس کا احسان ہے ہم سب کو مدرسہ مدینۃ العلوم کے جلسہ دستار بندی میں شرکت کی اور حاضری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور حضرات علماء کرام کے ہونے والے بیانات کو توجہ کے ساتھ سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری اور ان کی ملاقات پہلی بار ہو رہی ہے. یوں تو ایک بار سناتے میں اور بھی میرا آنا ہوا تھا، لیکن عمومی اجلاس میں یہ میری آج کی پہلی ملاقات ہے. ظاہری اعتبار سے آپ میرے لیے اجنبی ہیں اور میں آپ کے لیے اجنبی ہوں. اس کے باوجود میرے اور آپ کے درمیان ایک رشتہ ہے اور ایک تعلق ہے. وہ رشتہ دنیا کے تمام رشتوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور بالا ہے اور وہ رشتہ سب سے زیادہ مضبوط ہے. وہ یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نعمت عطا فرما کر ہمارے اور آپ کے درمیان میں بھائی چارگی کا اخوت کا رشتہ قائم کر دیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو مقدر سے اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی. مقدر سے میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ اس نعمت کے سلسلے میں ہم نے اپنی طرف سے نہ کوئی کوشش کی ہے، نہ کوئی درخواست کی ہے، نہ مانگا ہے. اللہ پاک نے بغیر مانگے ہم کو یہ نعمت دے دی اور یہ نعمت جو ہے ہمارے لیے دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے دونوں جہان کے لیے سرمایہ ہے. ہمارے لیے یہ وہ نعمت ہے کہ اسی نعمت کی بنیاد پر ہمارے لیے سرخری دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے. یہ نعمت اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائی ہے. اسی لیے ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، اس کا جذبہ اور اس کا اندر سے ولولہ یہ ہے، اگر کسی مسلمان کو ساری دنیا کی نعمتیں دے دی جائیں لیکن اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اگر کسی کو نہ ملے تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر دنیا کے اعتبار سے کوئی آدمی مفلس ہے، کلاش ہے، بھوکا ہے، اس کے رہنے کے لیے مکان نہیں، اس کے پاس اسباب نہیں ہے، لیکن اگر وہ غلام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس سے بڑا خوش نصیب اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا. اسی لیے ایک مسلمان کا جذبہ اور ایک مسلمان کا اندر کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے سلسلے میں آواز اس کی ہے، نہ دنیا کا جاہو حشم چاہتے ہیں، نہ دنیا کا جاہو حشم چاہتے ہیں، نہ دولت کا کچھ رنج و غم چاہتے ہیں. میری تمنا بہت مختصر ہے، محمد کا نقش قدم چاہتے ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت اور سب
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت اقدس مولانا اسعد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ، جو حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں مظاہر رسالت کے دادی ہیں، انہوں نے بہت پیاری بات کہی، نہ توبہ پر، نہ طاعت پر، نہ زہد و اتقاء پر، نہ توبہ پر، نہ طاعت پر، نہ زہد و اتقاء پر، ناز ہے ہمارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن مسلمانوں ایک بات عرض کرنا چاہیں، مجھے تو بہت تھوڑی دیر ملی نہیں ہے، تو کچھ نظام ایسا بنا ہے کہ ہم کو 11 بجے ٹرین پکڑنی ہے اور وہ 8:30 تقریباً ہو چکے ہیں، 8:45 پہ آپ سے رسول کی ہونا۔ اس 10-15 منٹ میں کچھ ضروری باتیں مختصر طور پر، ورنہ ہمارے مفتی صاحب آئے ہوئے جو ماشاءاللہ دارالعلوم کے نائب محتمم بھی ہے اور دارالعلوم کے ترجمان ہیں، ان کی بات تفصیلی ہوگی، میں مختصر سی بات توجہ دلانے کی عرض کروں۔ اللہ کے پیغمبر کی محبت، اللہ کے پیغمبر سے تعلق اور عشق، یہ ایمان ہے، دین ہے۔ آپ کی محبت ہوگی تو ایمان ہوگا، آپ سے محبت اگر نہیں تو پھر ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر سے اگر تعلق ہے تو ہم مسلمان ہیں، اور آپ سے تعلق اگر ختم ہو جائے گا تو پھر ہم مسلمان نہ رہیں گے، سب کچھ ہو سکتے ہیں۔ میں اس کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے عرض کروں۔ دیکھیے، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی، تمہاری حیات کا دار و مدار کس بات پر ہے، زندہ کس بنیاد کے اوپر ہو؟ ظاہر سی بات ہے ہماری زندگی 2 ہاتھوں کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ بغیر ہاتھ کے بھی انسان زندہ رہتا ہے۔ ہماری زندگی پیروں پر نہیں ہے، بغیر پیر کے بہت سارے لوگ زندہ رہ رہے ہیں۔ ہماری زندگی آنکھوں پر نہیں کہ ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے نابینا ہیں زندہ رہتے ہیں۔ ہماری زندگی کان کے سننے پر نہیں ہے، اس لیے کہ بہرے بہت سارے وہ زندہ رہتے ہیں۔ ہماری زندگی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہمارے جسم کا تعلق روح کے ساتھ ہے، اس لیے ہم زندہ ہیں۔ اگر کسی آدمی کا سارا جسم ہو، سارے اعضاء ہو، لیکن روح سے اس کا اگر تعلق نہیں ہے تو ساری دنیا اس کو کہے گی زندہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں اس کے اندر کمی ہے، ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہے، لیکن روح کے ساتھ اس کا اگر تعلق ہے تو پھر وہ آدمی زندہ ہے اور ساری دنیا اس کو زندہ کہے گی۔ تو جس طریقے سے انسانی زندگی کا دار و مدار روح کے ساتھ میں ہے، اسی طریقے سے مسلمان کی زندگی کا دار و مدار محمد رسول اللہ کے تعلق کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، سب کچھ کرتا رہے، لیکن آقا کو نبی نہیں مانتا ہے، آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا ہے، آپ کی رسالت پر ایمان نہیں ہے، کسی بھی عالم سے پوچھ لو وہ کہے گا کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ مسلمان ہونے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں۔ تو جس طریقے سے ہم اپنی زندگی میں روح کے ساتھ تعلق کے محتاج ہیں، اسی طریقے سے ایمان کے اعتبار سے زندہ رہنے کے لیے اللہ کے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے محتاج ہیں۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کا تعلق بہت اچھی چیز، لیکن آپ بتائیے تعلق کا مطلب کیا ہوتا ہے، تعلق کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو باپ بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں۔ آپ بتائیے دنیا میں باپ بیٹے کا تعلق تو مشہور ہوتا، بیٹا یہ کہہ رہا کہ ابا آپ کی بڑی محبت ہے اور آپ سے مجھے اتنا تعلق ہے کہ ایک پل برابر بھی اگر آپ میری نگاہوں سے دور ہو جاتے ہیں تو میں تڑپنے لگتا ہوں۔ بتائیے دنیا اگر سنے گی تو کہے گی کہ واقعی اپنے باپ سے اس کا صحیح تعلق ہے۔
لیکن ابا ہو گئے بیمار، اور جناب والا ایسے بیمار ہو گئے کہ اب چلنا پھرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ تو انہوں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ایسا کرو کہ ڈاکٹر صاحب کو بلا لاؤ، مجھے دکھا دو، میرے دوا اور علاج کا تم انتظام کرو۔ تو بیٹا یہ کہنے لگے دیکھیے جہاں تک محبت کی بات ہے صبح سے شام تک آپ کے نام کی تسبیح پڑھیں گے، لیکن یہ ممکن نہیں ہمارے لیے کہ ہم ڈاکٹر کو بلا کے لائیں اور دکھائیں اور آپ کا علاج کرائیں۔ آپ بتاؤ اس بیٹے کے لیے کیا فیصلہ کریں؟ جو بیٹا باپ کا کہنا نہ مانے، جو بیٹا باپ کے حکم کی تعمیل نہ کرے، جو بیٹا اس کی مرضی کے خلاف کرے، لاکھ منہ سے کہتا رہے مجھے محبت ہے، ساری دنیا یہ کہے گی کہ تم اس کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہے ہو، لہذا تم محبت کے دعوے میں جھوٹے ہوتے۔ تعلق وہ معتبر ہوتا ہے جس تعلق میں اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے، نفس قدم پر چلا جائے، مر مٹا جائے۔ مسلمانوں خوب اچھی طریقے سے سنو، دین میں اگر کسی کو کچھ ملا ہے اتباع رسول کی بنیاد پر ملا ہے، رسول اللہ کے نقش قدم کی بنیاد پر ملا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی اتباع جس نے جتنی زیادہ کی ہے وہ اللہ کا محبوب ہو گیا، اللہ کا منظور نظر ہو گیا، اللہ کا مقبول ہو گیا۔ تو رسول اللہ کی محبت کی بنیاد، اس کا معیار، اس کا سر چشمہ اللہ کے پیغمبر کی ایک ایک اداؤں پر برگٹنا ہے۔ مجھے بہت سارے واقعات اس وقت یاد آ رہے ہیں، ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں ایک مرتبہ جمعے کا دن ہے، مسجد نبوی میں آقا تشریف فرمائے، صحابہ کرام موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر نبوی کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اجلسو، اے لوگوں ذرا بیٹھ جاؤ۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ کچھ لوگ وہ تھے جو مسجد نبوی میں تھے لیکن کنارے کنارے کھڑے تھے۔ آقا نے ان سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جس وقت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے بلند صحابی ہیں۔ اس وقت ان کے صرف کچھ نہیں عرض کرنا، صرف اتباع کی بات میں عرض کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے مسجد نبوی آ رہے ہیں۔ ابھی مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوئے تھے، باہر تھے، کانوں میں آواز پڑ گئی اجلسو، اے لوگوں بیٹھو۔ اور کس کے لیے حضور فرما رہے تھے؟ ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں آ گئے تھے اور کنارے کنارے کھڑے تھے، تو آپ نے ان کو توجہ دلائی، خطبہ ہو رہا، خطبہ دیا جا رہا، لہذا اس کا تقاضا کہ بیٹھ کر کے اس کو سنو۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود نے کچھ نہیں سوچا کہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے، تو آقا نے فرما دیا بیٹھ جاؤ۔ مسجد کے باہر وہی بیٹھ گئے۔ جب نظر پڑی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آقا نے فرمایا میں نے تم سے تھوڑی نہ کہا تھا، فرمایا حضور آپ کا حکم ملے اور حکم ملنے کے بعد میں یہ سوچنے لگوں کہ کسی اور کے لیے ہے، میرے لیے نہیں، یہ غلامی کا حق نہیں ہے، حق غلامی یہ ہے۔ آقا نے جب کہہ دیا تو اس کی حکم کی تعمیل کرنا، یہ تھے رسول اللہ کی اتباع کرنے والے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں سفر میں، ایک جگہ ایسی آئی، یہ میں اس پر سنانا چاہ رہا ہوں۔ ایک ایک صحابی کو چھوڑیے، صحابہ کرام کے بعد قیامت تک ایک ایک اللہ کا جو ولی ہے، مقبول بندہ ہے اور منظور نظر ہے، اس کو ولایت جو ملی ہے وہ رسول اللہ کے صدقے میں ملی ہے اور آپ کی اتباع کی بنیاد پر ملی ہے۔ جو آدمی اتباع کرے گا اس کو بزرگی ملے گی، ولایت ملے گی، مقبولیت ملے گی، اور جو آدمی اتباع سے ہٹا رہے گا وہ چاہے کچھ ہو جائے لیکن اللہ کا مقبول نہیں بن سکتا ہے اور نہ وہ غلامی کا حق ادا کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے، اور راستے میں جگہ آئی، آپ سواری سے اترے، اور اترنے کے بعد جیسے استنجے کے لیے آدمی بیٹھتا ہے اس طریقے پر بیٹھے. یا ہمارے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، وہ استنجے کے لیے بیٹھنا، کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی عادت پڑ گئی تو وہ کیا جانے کہ بیٹھنا کون سی چیز ہوتی ہے. کھڑے کھڑے پیشاب کرنا جو جانوروں کا طریقہ ہے، مسلمان ہو کر کے جانور بنا اس میں اختیار کر رہے ہیں. اور اللہ کے پیغمبر نے اس موقع کے اوپر جو ہدایت دی، جو عمل کیا ہے، صحابہ کرام نے اس عمل کو کر کے دکھایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اترے، اور اترنے کے بعد استنجا جس طرح کرتے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد اٹھ گئے، نہ پیشاب کیا، نہ پانی کا استعمال، نہ ڈیرے کا استعمال، کچھ نہیں. کسی نے پوچھا حضرت آپ بیٹھے اور اٹھ گئے، یہ کیا بات ہو گئی؟ بڑی عجیب بات کہی. کیسے چاہنے والے تھے، محبت کرنے والے کیسے، تو سنیے. فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے آقا، میرے محبوب، میرے نبی اس راستے سے گزرے تھے اور استنجا کرنے کے لیے بیٹھے تھے. میری طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ اب اس راستے سے ہم گزرے اور محبوب کی نقل نہ اتارے. نقل اتارنے کے لیے میں بیٹھ گیا تھا تاکہ اس نقل پر اللہ پاک میرے لیے ترقی کے فیصلے فرما دے. یہ تھے چاہنے والے. تو میں اس پر عرض کر رہا تھا، محبت جو ہے اس کا اعتبار جب ہی کیا جاتا ہے جب محبت کے ساتھ اطاعت اور اتباع. انہی اتباع اور اطاعت میں سے قرآن مجید کی تلاوت ہوتا ہے. آج چونکہ ہمارے بچوں کا ابھی ان کی دستار ہونے والی ہے، میں اس پر توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. قرآن مجید کے ساتھ، رسول اللہ کی سنتوں کے ساتھ ہمارا جتنا تعلق ہوگا اتنی اللہ کی رحمتیں، اللہ کی عنایتیں ہمارے پر متوجہ ہوں گی. قرآن اور سنت کو چھوڑ کر کے اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ کے منظور نظر بن جائیں، سورہ قیامت تک نہیں ہو سکتا ہے. میں توجہ دلا رہا ہوں کہ آج امت کی اکثریت جوان بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ہماری بہن بیٹیاں بھی اس کے اندر داخل ہیں، ہمارے بڑے بھی اس کے اندر داخل ہیں کہ آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل دے دیا گیا ہے اور قرآن سے ہم کو الگ کر دیا گیا ہے. آج ہمارے ہاتھوں میں وہ چیزیں دے دی گئی ہیں جو ہم کو دین سے دور کر رہی ہیں اور ہم اس کے اندر لگے رہتے ہیں. میرے دوستو، ہم اس بات کے ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں اور ارادے کریں کہ ہم رسول اللہ کی اتباع بھی کریں گے اور قرآن سے جڑے رہیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن پر عمل کریں گے. جتنا قرآن پاک پر عمل ہوگا، جتنا اتباع نبوی ہمارے اندر ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے سرخروئی کا ذریعہ بنے گا. اب آپ دستار کرائیے، مجھے نکلنا ہے اور انشاءاللہ حضرت کا تو بیان ہوگا. مختصر سی میں نے جو بات عرض کی ہے، اللہ کرے وہ ہمارے ذہن میں رہے. اور بہت اختصار کے ساتھ 3 باتیں ارادے کرو کہ انشاءاللہ عمل کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں 3 اتنی آسان اور سہل ہے، تھوڑی سی اگر فکر کر لیں تو ہمارے لیے معاملہ بالکل آسان ہو جائے گا. میں نے شروع میں حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ. فرمایا میرا ایک امتی اور میرا نام لینے والا، کلمہ پڑھنے والا اور مجھے ماننے والا، فرمایا یدخلون الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. ظاہر ہے بہت بڑی خوشخبری اور بشارت کی بات ہے، لیکن آگے فرمایا الا من ابا، مگر وہ لوگ جو انکار کریں گے. صحابہ نے پوچھا کہ الا من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر انکار کرنے والے کون؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. یہ میں نے ترجمہ سادہ کر دیا کہ جو میری اطاعت کرے، فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا. اطاعت کاہے میں کی جائے؟ اطاعت کی جائے ایمانیات اور عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی،
معاشرت میں بھی اور اخلاقیات میں بھی ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت، اتنی اطاعت اور اتباع کریں کہ وہ رنگ ہمارے اوپر چڑھ جائے، اور کوئی آدمی اگر ہم کو دیکھے تو دیکھنے کے بعد یہ نہ بتانا پڑے کہ ہم کلمے والے ہیں، بلکہ ہم کو دیکھ کر فیصلہ کر لے کہ یہ غلام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ پاک میری گزارشات کو قبول فرما لے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔